کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول اللہ. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں. ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب نمبر 24. اس کے بعد کا جو باب نمبر 24 ہے وہ ہے باب ما جاء فی صفت اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کے کھانے کا طریقہ کیا تھا. یہ ابواب ایک بڑے عملی طور پر آ رہے ہیں. اس سے پہلے بہت سارے ابواب گزرے تھے. ایک نالج تو ہوا کہ اللہ کے رسول کے یہ تھا جیسے اللہ کے رسول کی تلوار ایسی تھی. علم تو ہوا لیکن ہمارے کوئی عمل کی چیز تو نہیں ہے، وہ علم ہوا. یہاں سے جو ابواب شروع ہو رہے ہیں تقریباً وہ ہیں جو ہماری عملی زندگی میں روزمرہ کی ضرورت میں سے آتے ہیں. کھانا دن بھر میں انسان 3 مرتبہ کھاتا ہے، پتہ نہیں لوگ کتنی مرتبہ کھاتے ہیں. آخر کھانے میں نبی علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا، آپ کیسے کھاتے تھے، آپ کا اسوہ کیا تھا، انداز کیا تھا، اس کا جاننا سیکھنا ضروری ہے. اور صرف سیکھنا نہیں، اس پر عمل کرنا ضروری ہے اگر ہم نجات چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں تب. تو باب نمبر 24 باب ما جاء فی صفت اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں کھانے کے آداب کیا تھے ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے. محدثین نے جمع کیا ہے، حدیث کی کتابیں موجود ہے. حدیث سب سے پہلی حدیث یعنی حدیث نمبر 137 الحمدللہ. یہ کھانے پینے کے آداب میں پہلی حدیث اور سیریل نمبر دیکھا جائے تو حدیث نمبر 137. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن سفیان عن سعید بن ابراہیم عن ابن لکعب بن مالک عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یلعق اصابعہ ثلاثا. قال ابو عیسیٰ وروى غیر محمد بن بشار هذا الحدیث قال یلعق اصابعہ. یہ حدیث ہے.
اس حدیث کی روایت کرنے والے جو صحابی ہیں وہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مشہور انصاری صحابی، بڑے مشہور صحابی، نبی علیہ السلام کے ساتھ ساری جنگوں میں شرکت کی، بہادری دکھلائی، بڑے کارنامے انجام دیے، صرف جنگ بدر اور جنگ تبوک میں نہیں حاضر ہو سکے۔ جنگ بدر میں تو اس لیے نہیں کہ اللہ کے رسول اتنی جلدی میں اعلان کیا نکلنے یہ تیار نہیں ہو سکے، بیچارے زندگی بھر کلک تھا۔ نمبر 2، جنگ تبوک میں نہیں شامل ہوئے، باقی تمام جنگوں میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ جنگ تبوک میں کیوں نہیں حاضر ہوئے؟ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہ بڑا لمبا سفر تھا، گرمی کا موسم تھا، کھجور کی فصلیں بالکل تیار تھیں اور سب کے لیے سواری کی تنگی، بڑا مشکل سفر تھا۔ یہ جانے کے ارادہ رکھتے رہے کہ میں بھی جاؤں گا، لیکن سوچے کھجور کا پھل توڑ لیں، رکھ لیں گھر میں، سکھا لیں، پھر ہم تیز رفتار سواری سے جائیں گے، چونکہ کئی روز کا سفر ہے، جا کر کے ہم مل جائیں گے نبی علیہ السلام۔ کوئی ارادہ نہیں تھا چھوڑنے کا، جانے کا تھا، لیکن تھوڑی سی دنیا داری میں مشغول ہو گئے۔ پھر چلو اس کو اور پکا لیتے ہیں، یعنی کھجور توڑ لیے، خلیان میں رکھے ہیں، سوکھ جائے، خراب جائے گا، اس میں مشغول ہو گئے۔ پھر جب سوچے جائیں گے تو شیطان ورگلانے لگا، شیطان اپنا رنگ دکھلایا کہ اب جاؤ گے تو کیا کہو گے، لوگ کہیں گے کہ لے یہ آ رہا ہے اب جہاد کرنے کے لیے، پورا کام اپنا کر لیا، دنیا داری سے فارغ ہو گئے، اب آئے ہیں شہیدوں میں نام لکھانے کے لیے، جو مسئلہ مشہور ہے۔ اب شیطان اس طرح سے ان کو احساس دینا، یہ اس طرح سے جانا چاہتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں، پھر آخر میں جب تک نہیں جا کے رہوں گا تو پتہ چلا کہ اللہ سے واپس آ رہے ہیں۔ بہرحال اس طرح سے 3 صحابی پیچھے رہ گئے، کعب بن مالک، مرارہ ابن ربی، ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ لوگ جنگ تبوک میں نہیں جا سکے، ان کو متخلفین میں ان کا شمار کیا اللہ تعالی نے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ نے ان کے بارے میں آیت نازل کی۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچے تو یہ تینوں یکے بعد دیگرے بہت شرمندہ افسوس میں اللہ کے رسول کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ ان سے آپ بات نہ کریں۔ آپ نے بات نہیں کی، ان کے اوپر قیامت بھی تینوں پر آ گئی، بات نہیں کی۔ پھر حکم آیا کہ پورا تمام مسلمانوں کو چاہے کہ ان کا بائیکاٹ کریں، کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اب کوئی کسی سے بات نہیں۔ پھر حکم آیا کہ ہر ایک اپنی بیویوں کو میکے پہنچاتا۔ اللہ اکبر، بڑی سخت آزمائش میں تھے۔ 40 دن کے بعد ان حضرات کی توبہ قبول کی گئی۔ اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن پاک وَالثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، جو 3 دیندار بڑے اعلیٰ درجے کے صحابی پیچھے رہ گئے تھے، چلو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ جب سورۃ توبہ کی آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول کو اللہ نے بتایا اب ان کو معاف کر دیں، ان کی توبہ قبول کر لی گئی، تب ان کو دوبارہ برادری میں جو کہا جاتا ہے لیا گیا اور ان سے بات چیت بائیکاٹ ختم کیا گیا، اور پھر ان سے بات چیت گفتگو شروع ہوئی۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب توبہ کی آیت قبول ہوئی، نازل ہوئی، اور یہ آئے روتے ہوئے، تو اللہ نے فرمایا کعب جب سے تم پیدا ہوئے اس وقت لے کر کے آج تک، اس گھڑی تک، تیرے لیے سب سے خیر و برکت کا دن جو تو آج ہے، کیونکہ آج اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی۔ یہ بڑا دردناک واقعہ ہے،
امام بخاری نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے. بہرحال یہی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یلعق اصابعہ ثلاثا، کہ نبی علیہ السلام جب کھاتے تھے تو اپنے انگلیوں کو 3 مرتبہ چاٹتے تھے. اللہ اکبر. آج ہم میں سے ہر انسان اس حدیث کو پڑھے، سنے، سمجھے اور آج کے حالات کا جائزہ لے کہ کتنے لوگ اس حدیث کی نافرمانی کر رہے ہیں. کان یلعق اصابعہ ثلاثا، اپنی انگلیوں کو 3 مرتبہ چاٹتے تھے. ایسا کیا؟ تاکہ جو کچھ لگا ہوا ہے وہ اندر رہ جائے. بہرحال امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آگے بیان فرماتے ہیں وَرَوَى غیر محمد بن بشار. پہلے سند آپ دیکھیں، جن کے ہاتھ میں کتاب غور سے دیکھیں. امام ترمذی کے استاد ہیں محمد بن بشار. محمد بن بشار کے استاد ہیں امام عبد الرحمن بن مہدی، اور ان کے استاد ہیں سفیان ثوری. آپ دیکھیں امام ترمذی کے استاد کا نام یہاں ہے محمد بن بشار. امام ترمذی کہتے ہیں ہمارے استاد محمد بن بشار نے جب یہ حدیث ہم سے بیان کی تو اس کے الفاظ یہ تھے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یلعق اصابعہ، نبی علیہ السلام چاٹتے تھے اپنی انگلیوں کو 3 مرتبہ، سلاسل 3 مرتبہ. یعنی کھانا کھا کر کے فارغ ہوتے تو ہاتھ ایسے جا کے دھلتے نہیں تھے یا ٹیشو سے نہیں پوچھ لیتے تھے، بلکہ اس کو چاٹتے تھے 3 مرتبہ. یہ تو ہمارے استاد محمد ابن بشار نے روایت کیا ہے. لیکن کہتے ہیں وَرَوَى غیر محمد ابن بشار، محمد ابن بشار کے علاوہ ہمارے جتنے استاد اور ہیں جن سے میں نے حدیثیں سنی، سمجھے سند. امام محمد ابن بشار نے کیا روایت کیا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے تو اپنی انگلیوں کو 3 مرتبہ چاٹتے تھے. یہ تو محمد بن بشار ہمارے استاد نے بیان کیا. لیکن امام محمد بن بشار کے علاوہ جتنے ہمارے اور اساتذہ نے یہ حدیث ہم سے بیان کی ہے تو اس کے الفاظ ہیں کان یلعق اصابعہ الثلاثہ، 3 انگلیوں کو چاٹتے تھے. نہیں سمجھ آیا؟ دونوں بڑا فرق ہے، اس کو سمجھیں آپ حضرات. پہلی روایت جو ہے محمد ابن بشار کی، اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام جب کھاتے تھے تو کھانے کے بعد یا کھانے کے درمیان بھی اگر ابھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانا بہت زیادہ لگ گیا ہے تو لوگ ٹیشو سے پوچھ کر کے پھر دوبارہ کھانا شروع کرتے ہیں. نہیں، کھانے کے درمیان اور کھانا کھانے کے فارغ جب اللہ کے رسول دیکھتے کہ کھانا لگا ہوا ہے تو 3 مرتبہ اپنی انگلیوں کو چاٹتے تھے. یعنی یہ 3 مرتبہ ہو گئے. یہ کس کی روایت ہے؟ محمد بن بشار کی. لیکن محمد بن بشار کے علاوہ امام ترمذی کہتے ہیں ہمارے جتنے اساتذہ نے ہم کو حدیث سنائی اس میں ہے یلعق اصابعہ الثلاثہ، وہاں ہے یلعق اصابعہ ثلاثا پہلے روایت ہے، اور دوسری روایت میں الثلاثہ ہے. حدیث کے سارے الفاظ وہی ہیں. یلعق دونوں میں ہے،
اصابعہ دونوں میں ہے، فرق کیا ہے؟ سلاسن اور الثلاثہ میں، دونوں کے ترجمے میں بڑا فرق ہو گیا۔ پہلے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا تناول فرماتے تو ہر انگلی کو 3 مرتبہ چاٹتے تھے، 3 مرتبہ، 3 مرتبہ چاٹتے یہ۔ لیکن محمد بن بشار کے علاوہ اور جن لوگوں نے روایت کیا ہے کہ اس میں یہ کان یلعق اصابعہ ثلاثہ نہیں بلکہ الثلاثہ ہے، 3 انگلیوں کو چاٹتے تھے۔ فرق محسوس ہوا؟ پہلی روایت کا مطلب ہوا کہ نبی علیہ السلام جب کھاتے تھے تو ہر انگلی کو 3 مرتبہ چاٹتے تھے۔ لیکن دوسری روایت جو ہے امام ترمذی نقل کر رہے ہیں اور جو فرق بتانا چاہتے ہیں، جو محمد بن بشار کے علاوہ جن لوگوں نے روایت کیا ہے تو اس میں ہے کہ 3 مرتبہ نہیں بلکہ 3 انگلیوں کو چاٹتے تھے۔ وہ 3 انگلیاں کیا تھی؟ یہ انگوٹھا، شہادت اور وسطی۔ یہ کیوں؟ جیسے آگے آتا ہے نبی علیہ السلام عام طور پر جب کھاتے تھے تو 3 انگلیاں، یعنی اگر ایسی چیز ہے تو یہ 3 انگلیوں سے، اب میں سمجھتا ہوں مثال کے طور پر روٹی اور سالن ہے، کیا خیال ہے؟ روٹی سالن ہے، آپ صبح ناشتہ کرنے لگتے ہیں، چائے کے ساتھ بسکٹ کھا رہے ہیں یا چائے کے ساتھ اور کچھ کھا رہے ہیں، دیکھیں جو بھی آپ کرنا آپ یہ دیکھ لیں کیا نام ہے، کھجور کھائیں، مٹھائی کھانے لگے تو نہایت آسانی کے ساتھ یہ 3 انگلیاں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانا کچھ اس طرح سے ہے کہ تینوں سے کھانا مشکل ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے 5 انگلیوں کو لگانا پڑتا ہو، ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو یہ حدیث محمول کی جائے گی جب کھانے والی چیز ایسی ہو کہ 3 انگلیوں سے آدمی کھا سکتا ہے، پیٹ بھر سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور وہی 3 انگلیوں کو 1 مرتبہ چاٹ لیا، صاف ہو گئی، بس کافی ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ 1 مرتبہ صاف نہ ہو تو 2 مرتبہ، کبھی بہت ساری چیز چکناہٹ ہوتی ہے۔ لیکن اگر 1 مرتبہ میں جو کچھ لگا تھا کھانا وہ ختم ہو گیا تو 3 مرتبہ چاٹنے کوئی ضرورت نہیں۔ یہ دونوں روایتوں کا اختلاف۔ پہلی روایت کا مطلب کہ ہر انگلی کو 3 مرتبہ چاٹتے تھے، لیکن اس سے ایک روایت کیا ہے، کون؟ محمد بن بشار۔ تمام محدثین نے، تمام سارے امام ترمذی کے اساتذہ جو ہیں انہوں نے جو روایت کی اصابع الثلاثہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر 3 انگلیوں کو جن 3 انگلیوں سے کھاتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو چاٹتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ آج ہم تمام لوگوں کو اس سنت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ مزید اس کی شرح اگلے نشست میں کریں گے، اگلے ہفتے کو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیا 2 انگلی اور 1 انگوٹھا ہے، کیا 3 انگلی اور 1 انگوٹھا ہو سکتا ہے؟ کیسے کھانا ہے؟ کوئی بات نہیں، ضرورت کی چیز ہے۔ میں نے بتایا نا، جواب مل گیا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کھانے ایسی چیز جو 3 انگلیوں سے آ گئی نا، جیسے کھجور ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پھل فروٹ کھا رہے ہیں، کوئی حل نہیں، کافی توہاں چوتھی کی استعمال اللہ سے نہیں کرتے تھے، لیکن ایسا کھانا ہو جس میں ہو سکتا ہے 3 کافی نہ، چوتھی اور 5ویں کی ضرورت پڑے تو اس میں کوئی متعلقہ کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ محترم سامعین، دینی بھائی اور بہنوں، شمائل کی شرح میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، پچھلے درس میں
بات شروع ہوئی تھی آخر میں باب ما جاء فی صفت عقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب شروع ہوا تھا لیکن اس کی ساری حدیثیں یا اس پر جو گفتگو پوری ہونی ہو نہیں سکی تھی، ابتدا ہو گئی تھی، اور اس میں پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ حضرت کعب بن مالک مشہور صحابی ہیں، ان کے متعلق گزر چکا ہے کہ 3 صحابی جن کا تذکرہ سورۃ توبہ میں ہے، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، ان میں 3 صحابی جو پیچھے رہ گئے تھے، جن کی توبہ اللہ نے کافی عرصے کے بعد قبول کیا، وہ اس میں سے ایک کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ہلال بن امیہ، مرارہ ابن ربیع، یہ 3 صحابی تھے۔ یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یلعق اصابعہ ثلاثا، پوری تفصیل گزر چکی ہے، جو اختلاف ہے وہ بھی گزر چکا ہے۔ بات یہ بتانی تھی کہ نبی علیہ السلام جب کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے، یعنی اگر کھانے میں 3 انگلیاں استعمال ہو رہی ہیں تو آپ اس کو چاٹ لیتے تھے، تینوں انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے۔ یہ ایک بڑی عجیب ترین سنت ہے اور آج دنیا نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے دوستو کہ آخر نبی علیہ السلام اس کو کیوں چاٹ لیتے تھے؟ ویسے اس حدیث میں کئی باتیں آئی ہیں۔ پہلی تو یہ چیز سمجھیں کہ نبی علیہ السلام عام طور پر 3 انگلی سے کھاتے تھے، یہ انگوٹھا، سباحہ یہ شہادت کی انگلی، اور یہ استا 20 بڑی۔ حتی الامکان آپ دیکھیے کھانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں 2 طرح کی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں واقعی یہ صرف 3 انگلیاں کافی ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اگر روٹی سے انسان سالن کھا لے لگے جب بھی یہ 3 انگلیاں کافی ہو جاتی ہیں غالباً۔ روٹی سے آپ سالن کھانے لگیں تو یہ 3 انگلیاں، اگر 3 انگلیوں سے کام چل جاتا ہے تو 4تھی انگلی استعمال نہ کریں، یہی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا، اور شمائل کا یہی مطلب ہے کہ ہم لوگ سیکھیں اور عمل کریں۔ لیکن اگر کوئی ایسا کھانا ہے کہ 3 انگلیوں سے ناممکن ہے تو پھر بوقت ضرورت جتنی انگلیوں کی ضرورت ہے آپ سب استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز جو ثابت ہوئی دوستو، انگلیوں کا چاٹنا، اس کو ذرا اچھی طرح سے سمجھیں، کیونکہ آج انگلیوں کا چاٹنا لوگ ٹیشو رکھے رہتے ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں وہ پوچھتے جاتے ہیں، ہاں آپ سمجھتے اس کو پوچھتے جاتے ہیں اور پھینکتے جاتے ہیں، اور پھر دوستو یہ جو آپ اس میں پوچھ کر کے آپ پھینک رہے ہیں یہ اللہ کا رزق ہے، نعمت ہے جو کچرے میں جا رہی ہے۔ ذرا دیکھیے آپ اسلام نے کتنی بہترین تعلیم دی، اور سائنس نے تو یہاں تک بتایا ہے کہ انگلیوں کے چاٹنے میں سب سے بڑا فلسفہ ہے کہ اللہ نے ان پوروں کے اندر قوت ہاضمہ رکھی۔ اللہ اکبر! یہ خود غیر مسلم سائنسداں جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے، جو میڈیکل لائن کے ہیں، کہتے یہ انگلی چاٹنے میں کے فوائد۔ تو انگلی چاٹنا، اور کہتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ کھانے میں ہر کلمہ گو، ہر مسلمان جب کھانا کھانے لگتا ہے تو برکت کا خاص خیال رکھے کہ برکت سے محروم نہ ہو۔ اسی چیز کو آپ سمجھ لیں گے تو بہت ساری باتیں دوستو آسان ہو جائیں گی۔ برکت بہت بڑی نعمت ہے، تو برکت کا آپ خیال رکھیں۔ اب
آپ کو اپنا کھانا جو ہے وہ برکت والا بنانا ہے. اللہ نے کھانے میں برکت رکھی ہے لیکن پورے کھانے میں نہیں رکھی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ بریانی کھا رہے ہیں, چاول کھا رہے ہیں, پلیٹ میں رکھے ہو سکتا ہے ہزاروں دانے ہو, 2-4 ہزار دانے ہوں چاول کے, تو آپ انہیں سمجھے کہ آپ پورا پتیلا پکایا تو اس پورے میں برکت ہے, پورا ہر دانہ برکت والا نہیں. پھر آپ نے اس کو نکال کر کے پلیٹ میں رکھا, سینی میں رکھا, تب بھی سمجھ لیں کہ نہیں سب میں برکت نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے کھانے میں پلیٹ میں رکھا تو کسی ایک جگہ اللہ نے برکت رکھی, وہ نہیں پتا کہ کون سی جگہ ہے جہاں برکت ہے. یہ سمجھیں پہلے. تو اسی لیے برکت ضائع نہ چلی جائے. کھانا برکت والا ہے اسی میں خیر ہے, بلا برکت کا کھانا اس میں کوئی خیر نہیں. اسی لیے ایک حدیث آپ ذرا سنیں, حدیث صحیح مسلم کی ہے اور حدیث کے راوی نبی علیہ السلام کے مشہور صحابی خادم خاص خادم النبی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اکل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اکل طعاما لئک اصابعہ الثلاثہ وقال اذا سقطت لقمۃ احدکم فلیمت عنها الاذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلك القسعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. یہ صحیح مسلم کی حدیث جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں یہ بڑی اہم ہے, اس کو سمجھو دوستو. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اکل طعاما, جب آپ کھانا کھاتے تھے تو اپنے تینوں انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے. دھلنے کے پہلے, پوچھنے کے پہلے آپ کھا کر کے فارغ ہوتے, یا ضرورت کہیں بیچ میں پڑ گئی تو کوئی بات نہیں, تو آپ اپنی انگلیوں کو, تینوں انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے. اور فرماتے ہیں ایک تو آپ سنت معلوم ہو گئی کہ دنیا کتنا بھی برا سمجھے, ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہاں سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں ان کا یہ عمل ہے. انسان سوچے کتنی بڑی بدبختی ہوگی کہ دنیا کے فیشن اور دنیا والوں کے طور طریقے کو دیکھ کر کے ہم نبی کا طریقہ چھوڑ دیں, نبی کی سنت چھوڑ دیں. اس کی اہمیت آپ حضرات سمجھیں. انس بن مالک اپنا تشدید واقعہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ رسول کھاتے تو اپنی تین انگلی, جن انگلیوں سے کھاتے تو ان کو دھلنے کے پہلے چاٹ لیتے تھے. ایک چیز, ایک سنت معلوم ہوئی. وقال, اور نبی علیہ السلام فرماتے, اللہ اکبر, اذا سقطت لقمۃ احدکم فلیمت عنها الاذى وليأكلها. اللہ اکبر. دوسری چیز, وَإِذَا سَقَطَ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ, تم میں سے جب کوئی کھانے لگا, لقمے کا کچھ حصہ یا پلیٹ میں جو کھانا تھا گر گیا, زمین پر گر گیا. آج ٹیبل کا دستور ہے, ٹیبل پر گر گیا, اور کم سے کم دسترخوان تو ہوتا ہی ہے, مٹی میں نہیں گر رہا ہے. پہلے تو مٹی میں گر جاتا, دسترخوان لوگ زمین پر جاتے تھے, لیکن آج ٹیبل ہوتا ہے, ٹیبل ہوتا ہے, اور ٹیبل کے ساتھ ساتھ
اب تو یہ بھی ہے کہ ہاں ایک چھوٹا سا کپڑا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی اوپر رکھ لیتا تاکہ، اور ہے بارہ جاکٹ نما پہنا بھی دیتے ہیں. اللہ اکبر. زمین پر دسترخوان بچھا ہوا ہے. آنے فرمایا دیکھو اذا سقطت لقمۃ احدکم، جب تم میں سے کسی کا لقمہ یا کھانا زمین پر گر جائے تو اس کو پھینک نہ دے، ویسے چھوڑ بھی نہ دے. فَلْيُمِتْ عَنْهَا الْأَذَى، اگر اس میں کچھ مٹی لگ گئی، دھول لگ گئی، کہیں پیپر کچھ لگ گیا تو اللہ رسول نے فرمایا اس کو صاف کر لو. یہ گر جائے گندگی مٹی لگ گئی. آج فرمایا فَلْيُمِتْ عَنْهَا الْأَذَى، اگر کوئی گندگی لگ گئی، گندگی سے مراد نجاست نہیں ہے، گندگی دھول مٹی، تو اللہ رسول نے فرمایا اس کو ویسے چھوڑ نہیں دو، پھینک نہیں دو، بلکہ اس کو تم اٹھا لو اور جو مٹی لگی ہے، دھول مٹی، اس کو صاف کر کے اس کو کھا لو. دیکھا آپ نے. وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ، شیطان کو اپنا کھانا نہ کھانے دے. اگر تم نے چھوڑ دیا تو شیطان کھا لینا. ایک حدیث. اللہ اکبر. وَأَمَرَنَا، اور پیارے نبی نے ہم لوگوں کو حکم دیا. اچھی طرح سے سمجھیں. النَّسْلُطَ الْقَصْعَةَ، کہ پیالے میں جس برتن میں کھاتے ہیں جس پر اس کو پوچھ لیا کریں. اللہ اکبر. اس کو انگلیوں سے پوچھیں اور پھر انگلی چاٹ لیں. آج فیشن کے خلاف سمجھا جاتا ہے. پیارے نبی کا حکم ہے. وَأَمَرَنَا أَن نَّسْلُطَ الْقَصْعَةَ، کہ ہم لوگ جس برتن میں کھاتے ہیں، پیالہ جو اس کو خوب اچھی طرح سے چاٹ لیں، صاف کر لیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. وجہ کیا ہے؟ اب آگے ذرا سنیں. فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةُ، کہ تم کو یہ پتا نہیں ہے کہ تمہارے کھانے میں جو برکت ہے وہ کس دانے میں ہے، کس جگہ ہے. ہو سکتا ہے برکت اس میں اللہ نے اس دانے میں جو دانہ زمین پر گر گیا اور اپنے چھوڑ دیا. اللہ اکبر. دیکھو، ہو سکتا ہے کہ آپ نے کھا لیا لیکن برکت اس حصے میں رہ گیا ہے جو پلیٹ میں آپ نے لگا ہوا چھوڑ دیا. دیکھیں، انسان پلیٹ میں کھاتا ہے تو بہت سارے چاول ادھر ادھر رہ جاتے ہیں، تو پلیٹ اللہ رسول نے فرمایا اس کو صاف کر لو، اس طرح پوچھ لو، صاف کر لو. ہو سکتا ہے کہ برکت اسی حصے میں ہو جو پلیٹ میں رہ گیا ہے. اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا، کبھی آدمی کھانا کھاتا ہے، جانتے ہیں آپ لوگ، تجربہ ہوگا، کھانا کھاتا ہے، کھاتے کھاتے آخر میں 2 لقمہ چھوڑ دیتا ہے، نہیں بھائی زیادہ ہو گیا. اب ہو سکتا ہے آپ نے اتنا کھانا کھایا لیکن برکت ان 2 لقموں میں ہے جو آپ چھوڑ دے رہے ہیں. اب وہ کہاں جائے گا؟ اس کو دھلا جائے گا، وہ گٹر میں جائے گا، تھیلی میں بند کیا جائے گا، پھر وہ کچرے میں پھینک دیا جائے گا. تو دوستو، برکت آپ نہ چھوڑیں، آپ کھا لیں، استعمال کر لیں تاکہ برکت ضائع نہ جائے. اگر آپ کو واقعی اوور ہو گیا نہیں ہے تو ساتھ میں کوئی بیوی بیٹھی ہے، بچے بیٹھے ہیں، ان کو پکڑا دو تاکہ برکت استعمال میں آ جائے، برکت سے آپ محروم نہ رہ جائیں. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے دیکھیں برکت ضائع نہ جائے کئی چیزوں کرنے کا حکم دیا. نمبر 1، انگلی چاٹنے کا حکم دیا. انگلی چاٹنے کا حکم دیا جو ہو سکتا ہے کہ برکت اس دانے میں ہے جو آپ کی انگلی میں لکھا ہوا ہے. آپ نے اس کو ٹیشو سے پوچھ لیا، پیپر سے پوچھ لیا، پھینک دیا، برکت آپ نے پھینک دی.
اس کو اس لیے چاٹنے کا حکم دیا. کھانے کا جو حصہ چاہے سالن کا حصہ ہو یا اس کو آپ چاٹ لیں. نمبر 2 آپ نے فرمایا اگر کھانے کا کوئی ٹکڑا، روٹی کا ٹکڑا، چاول کا کچھ حصہ زمین پر گر گیا، کھا رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو اٹھا لو، صاف کر کے اس کو کھا لو. اتنی تاکید کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے کہ برکت اس میں ہو جو گر گیا جس کو تم چھوڑ دے رہے ہو. یہ برکت کا مسئلہ ہے. نمبر 3 آپ نے فرمایا پیالے کو خوب اچھی طرح سے چاٹ لو، پوچھ لو، صاف کر لو. ہو سکتا ہے کہ برکت اسی میں ہو جو برکت پیالے میں اور پلیٹ میں چاول لگا رہ گیا ہے. اب نوکرانی آئے گی یا خدامہ آئے گی یا انسان خود دھلے گا، وہ گٹر میں ڈال بہ گیا. بغیر برکت والا کھانا پیٹ میں اور برکت والا گٹر میں گیا. تو ان چیزوں کا ذرا خاص خیال رکھیں، بڑی خیر و برکت کی چیزیں ہیں. آگے اب دیکھیں یہاں ایک بڑی اہم چیز ہے، برکت کا کیا مطلب ہے؟ برکت کا کیا مطلب ہے؟ برکت کا کیا مطلب ہے؟ برکت کا کئی معنوں میں سمجھا جاتا ہے. برکت کئی معنی، کئی طرح کی ہو سکتی ہے. نمبر 1 آپ کھانا کھائیں تو آپ کے جسم میں خیر و برکت پیدا کریں، قوت و طاقت پیدا کریں، اس سے خون بنے جو آپ کے جسم کے لیے مفید ہو. ایک مطلب تو یہ ہے، یعنی انسان کے جسم کے لیے غذائیت جو فراہم کرے وہ خیر و برکت کی چیز ہو. نمبر 2 برکت یہ بھی ہے کہ کھانا آپ کو نقصان نہ پہنچائے، آپ کو تکلیف نہ ہو، کھانا آپ کے لیے مفید ہو، کھانا آپ کو نقصان سے بچائے. بہت ساری غذائیں ہوتی جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، تو برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نقصان نہ پہنچے. نمبر 3 بہت بڑی برکت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی اس غذا جو برکت آپ نے کھائی، آپ اس سے آپ کے اندر قوت و طاقت اللہ پیدا کرے، اور قوت و طاقت دین کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں صرف کی جائے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کو عام رکھا ہے، کوئی خاص نہیں بیان کیا تاکہ عموم پر دلالت کرے. یہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرْكَةُ. نبی علیہ السلام نے یہ جو حدیث کے آخری بیان فرمایا، پلیٹ کو چاٹ لو، اچھی طرح سے صاف کر لو، پیٹ میں چلا جائے. فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرْكَةُ. چونکہ تم کو یہ پتہ نہیں کہ کھانے کی کس حصے میں برکت ہے، عام رکھا ہے. کہتے ہیں یاد رکھنا، وہ کھانا جو انسان کھاتا ہے برکت والا، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ برکت کس جگہ ہے، کس دانے میں ہے. انگلی میں جو بچا رہ گیا چپکا اس میں برکت ہے، یا برتن میں جو رہ گیا اس میں برکت ہے، یا زمین میں جو گر گیا اس میں برکت ہے، لقمہ جو آپ نے چھوڑ دیا اس میں برکت ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس برکت کی حفاظت کرو، برکت ضائع نہ جائے. دوستو نبی علیہ السلام نے یہ ساری برکتیں بتائی.
لیکن آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، نعوذ باللہ، ایک بڑا طبقہ غیروں کے طور طریقے، کلچر اور ثقافت سے متاثر ہو کر کے آج الحمدللہ کھانا دسترخوان پر، اور ہر وقت کا دسترخوان نیا ہوتا ہے، اگر اس پر گر جائے تو کوئی عیب کی چیز، کوئی گندگی بھی نہیں لگتی، لیکن اس کھانے کو شیطان کے لیے چھوڑ دیتا ہے، زمین پر گر جاتا ہے اس کو اٹھاتا نہیں ہے، پلیٹ نہیں صاف کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا تاکید حکم، اذا سقطت لقمۃ احدکم، جب تم میں سے کسی کا لقمہ زمین پر گر جائے تو اس کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ وَلْيَأْكُلْهَا، زمین سے اٹھا کر اس کو صاف کرنا اور اس کو کھا لینا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ حتی الامکان دوستو کھانے میں جو اللہ نے برکت رکھی ہے اس کا خیال رکھے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تو پہلی حدیث تھی۔ دوسری حدیث امام ترمذی کہتے ہیں حدثنا الحسن بن علی الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمہ عن ثابت بن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل لعق اصابعه الثلاثه، اس پر بات گزر چکی ہے کہ نبی علیہ السلام کھاتے تو تینوں انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے۔ اس لیے اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا الحسین بن علی بن یزید الصدائی البغدادی قال حدثنا یعقوب بن اسحاق یعنی الحضرمی قال حدثنا شعبۃ عن سفیان الثوری عن علی بن الاکمر عن ابی جحیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی جحیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فلا آکل متکئا۔ یہ حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے اسی سند اور متن کے ساتھ۔ صحابی ہیں ابو جحیفہ جن کا نام وہب بن عبداللہ الصدائی ہے، اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا، جن کا شمار صغار صحابہ میں سے ہے۔ حدیث پوری کی پوری گزر چکی ہے۔ یہاں اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما انا فلا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کر کے نہیں کھاتا۔ ٹیک لگانے کی بات گزر چکی ہے پیچھے، یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ کھانے کے وقت نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں ٹیک نہیں لگاتا۔ کھانے کے وقت ٹیک لگا کر کے کھانا نہیں کھاتا۔ ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے کہ آخر ہم لوگ اور سلف جو ہیں ٹیک لگا کے کیوں کھانا نہیں کھاتے تھے، ٹیک لگا کے کیوں نہیں کھانا کھاتے۔ یہاں ٹیک لگانے کا مطلب آگے آ رہا ہے۔ تو ابراہیم نخعی کہتے تھے کانو یکرہون، لوگ ٹیک لگا کر کے کھانے سے اس لیے ڈرتے تھے، ناپسند کرتے تاکہ پیٹ نہ بڑھ جائے۔ یعنی لوگ سمجھتے تھے کہ ٹیک لگا کر کے کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے، اس لیے ٹیک نہ لگاؤ تاکہ پیٹ جو ہے باہر نہ نکل جائے۔ یہ سلف کا خیال تھا۔ اب ٹیک لگانے کے کیا مطلب ہے؟ تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب زاد المعاد، جو بڑی زبردست کتاب فقہ السیرہ پر، اپنی دنیا میں، اس دنیا میں کی بے مثال کتاب زاد المعاد، یہ بڑی اہم کتاب ہے عربی میں، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے۔ پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، بڑی اہم کتاب ہے نبی کی سیرت پر، سیرت سے
کیا کیا ہمیں مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں اس کا بیان ہے. کہتے ہیں کہ تمام احادیث کا مطالعہ کیا جائے جن میں نبی علیہ السلام نے ٹیک لگا کر کے کھانے سے منع کیا یا ناپسند کیا تو اس کی کہتے ہیں کئی شکلیں ہوتی ہیں. اب شکلیں سمجھیں. نمبر ایک انسان اس طرح سے ٹیک لگا لے پہلو پر، ایسے بیٹھ لگانے بائیں یا بائیں اس طرح سے ٹیک لگا لے جیسے عام طور، تو اس طرح سے ٹیک لگا کر کے کھانے سے منع کیا ہے، چاہے دائیں طرف یا بائیں طرف پہلو پر. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یہ ایسے، یعنی یہ پہلو جو ہے وہ زمین پر یا چارپائی پر یا آپ کے صوفے پر کیسے وہ ایسے بیٹھ جائیں، ٹیک لگا کر کے، ٹیک لگا لیا نا، اس پر منع کیا ہے. ایک شکل تو یہ ہے. نمبر 2 التربع، آلتی پالتی مار کر کے بیٹھ کر کے پورے بدن کو زمین پر ٹیک دینا، جیسے آج ہم لوگوں کے ایک عام سا رواج ہے، اللہ تعالی بچائے. یہ ہے. تیسرا جو ہے انسان ایک ہاتھ پر ٹیک لگائے، اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ کبھی دیکھتے ہیں بیٹھے ہیں یہ ایسا ٹیکے دینے کے بعد آدمی کا وزن ادھر ہو جاتا ہے، اب ٹیکا لگا کے کھائے، ادھر یا بائیں طرف ٹیکا لگا لے، دائیں سے کھاتا رہے. یہ ہے. یہ سب کبر اور غرور کی علامات ہوتی ہیں. تواضع انکساری کے خلاف ہے. حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا بہت ہی بہتر ہے. آج ایک عام سرواج ہو گیا ہے، آلتی پالتی مار کر کے بیٹھ جائے، اس میں سب مبتلا ہیں. حتی الامکان اس سے بھی بچے تو بہت اچھا ہے، اور اگر انسان کے لیے بچنا ناممکن ہے تو انشاءاللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. یہ چند چیزیں ہیں. اگلی حدیث بھی تقریباً اسی معنی میں ہے. اگلی حدیث 141. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا ہارون بن اسحاق الحمدانی قال حدثنا عبدۃ بن سلیمان عن ہشام بن عروۃ عن ابن لکعب بن مالک عن ابیہ. یہ حدیث بھی گزر چکی ہے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ. کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اپنے والد کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا نبی علیہ السلام کا عام دستور تھا، یأکل بأصابعہ الثلاث، آپ 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور ویلعقہن، ان کو چاٹ لیتے تھے. یہ تقریباً گزر چکی ہے. اگلی حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا الفضل بن دکین قال حدثنا مصعب بن سلیم قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول اتي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بتمر فرأيته يأكله وهو مقع من الجوع. اللہ اکبر. دوستو یہ بڑی عبرت اور نصیحت کی حدیث ہے، اس کو سمجھیں اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کریں. حدیث کے راوی ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے خادم خاص. کہتے ہیں اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرین، نبی علیہ السلام کے پاس کھجور لایا گیا، ایک ٹوکرے میں بھر کر کے کھجور لایا گیا، اور
مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت تھوڑی تفصیل آئی ہے. کہتے ہیں اہدی لرسول سلم تمرن، نبی علیہ السلام کے پاس کسی نے کھجور بطور گفٹ اور ہدیہ کے بھیجا. فجعل یقسمہ بمقتل واحد، پھر نبی علیہ السلام تھوڑا تھوڑا اس کو لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا. یہ ہے ہمارے نبی کا معاملہ. خود بھی انتہا سے زیادہ بھوکے ہیں لیکن اپنی بھوک پر غیروں کی بھوک کو ترجیح دی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تقسیم کرنا شروع کی. وَأَنَا رَسُولُهُ بِهِ، اور لوگوں تک پہنچانے والا کام میں کرتا تھا. انس بن مالک، نبی علیہ السلام بھرتے برتن میں، اچھا اس کو فلاں کے یہاں لے جاؤ، اس کو فلاں کے یہاں لے جاؤ، اور اللہ رسول جس کے یہاں بھیجتے میں دوڑ دوڑ کر کے جاتا، اس کو کھجور پہنچا کر کے پھر آپ کے پاس واپس آتا، پھر آپ تیسرے کے بعد چوتھے کے بعد. اس طرح سے نبی علیہ السلام کام کر رہے تھے، بانٹ رہے تھے. حتی فرغ منہ، یہاں تک کہ تقسیم کر کے فارغ ہو گئے. یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار. آگے ذرا سنیں، کہتے ہیں فَجَعَلَ يَأْكُلُ، جب تقسیم کر کے فارغ ہوئے تو جعل يَأْكُلُ وَهُوَ مُقْعٍ أَكْلًا ذَرِيعًا. میں نے دیکھا آپ کسی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے اور بڑی تیزی سے کھا رہے تھے، جلدی جلدی اٹھا کے کھا رہے تھے. کہتے ہیں فعرفت فی اکلہ الجوع، جب آپ اتنی تیزی سے کھا رہے تھے تب میں سمجھ گیا کہ آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی. کئی چیزیں ثابت ہوئی دوستو. ایک چیز تو نبی علیہ السلام کا اخلاق حسنہ ثابت ہوا کہ آپ کتنے اعلیٰ مرتبے کے اخلاق رکھتے تھے. آپ بھوکے ہیں، آپ کو اشد ضرورت ہے، آپ فاقے سے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس کھجور کا ٹوکرا آیا تو آپ نے فوراً کھانا نہیں شروع کیا، آپ نے دوسروں کی بھوک کا خیال کیا. اللہ ہم سب کے اندر ایک خوبی پیدا کر دے. یہ نبی کی وراثت ہے، اخلاق حسنہ. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھر بھر کر کے آپ تھیلی میں دینے لگے برتن میں اور ہم کو بھیجتے، انس لے جاؤ فلاں کے یہاں، پلٹ کر کے آیا، اچھا اتنا کھجور فلاں کے یہاں لے کے جاؤ، پھر آیا. اس طرح سے جب سب کو کھجور آپ نے تقسیم کر دیا، فارغ ہو گئے، پھر نبی علیہ السلام نے اپنی بھوک کا خیال کیا. یہ ہے ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. یہ سمجھے پہلے، یہ نبی کا اخلاق کہ اپنی بھوک پر، اپنی ضرورت، اپنی پریشانی پر غیروں کی بھوک پریشانی کو ترجیح دینا. یہ آپ کے اخلاق کا ایک بہت بڑا ثبوت اور بڑی مثال ہے یہ. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ خوبی کہ انسان اپنی ضرورت، اپنی بھوک، اپنی پریشانی پر غیروں کی پریشانی کا خیال رکھے اور غیروں کا کے کام آئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اخلاق تھا. صحابہ نبی سے سیکھتے تھے، اس لیے صحابہ کے اندر بھی ایک بڑی خوبی تھی. آج ایک ایسے دور میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں کہ ہر آدمی اپنا مفاد چاہتا ہے، ہر انسان پہلے اپنا چاہتا ہے. صحابہ نے جو نبی سے سیکھا تھا وہ یہ کہ پہلے
دوسروں کی ضرورت کو اپنے ضرورت پر مقدم رکھو، ترجیح دو۔ چنانچہ قرآن پاک سورۃ حشر کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اے نبی آپ کے ساتھیوں میں تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ اپنی ساری ضرورت کو، ساری پریشانیوں کو برداشت کر کے اپنی ضرورت اور اپنی پریشانی، اپنے بھوک پیاس پر غیروں کی بھوک اور پیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ صحابہ کی تعریف قرآن نے کیا ہے، یہ صحابہ کی خوبی، کاش کہ آج بھی مسلمانوں کے اندر خوبی پیدا ہوتی۔ یہ تو ایک چیز۔ دوسری چیز، جب نبی علیہ السلام فارغ ہوئے، جس کو پہنچانا تھا، جو ذہن میں تھے، ان تمام غریبوں کو پہنچا دینے کے بعد انس بن مالک کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام نے کھانا شروع کیا۔ جب آپ کھانے لگے تو کیا کیفیت تھی؟ کیا کیفیت تھی؟ انس بن مالک وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں وَهُوَ مُكْعٍ، آپ کسی چیز سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ سیدھے نہیں بیٹھے تھے، آپ ٹیک لگائے تھے کسی چیز سے۔ کیوں ٹیک لگائے تھے؟ کیا وجہ تھی ٹیک لگانے کی؟ انس بن مالک کہتے کہ پتہ نہیں کب سے اللہ کے رسول بھوکے تھے، سیدھے بیٹھنا مشکل تھا۔ نبی علیہ السلام سیدھے بیٹھ نہیں پا رہے تھے، کب سے بھوکے تھے اور کب سے آپ کو کچھ نہیں ملا تھا، اس لیے آپ سیدھے بیٹھنا آپ کے لیے مشکل تھا، تو آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ کہتے اندازہ میں نے کب لگایا؟ عام دنوں کے مقابلے میں اکل ذریعا، نبی علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ کھا رہے تھے، آپ کے کھانے کی اسپیڈ کچھ زیادہ تھی۔ کہتے اسپیڈ کیوں تھی؟ من الجوع، آپ بہت زیادہ بھوکے تھے۔ یہ ہمارے نبی کی زندگی تھی۔ یہاں یہ بھی ثابت کرنا چاہتے امام ترمذی کہ انسان بیمار ہے یا کوئی اور وجہ ہے کہ سیدھے بیٹھنا انسان کے لیے اگر مشکل ہے تو انسان بوقت ضرورت اپنی پیٹھ کو کسی سے ٹیک سکتا ہے، ٹیک کر لگا کے کھا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام جب شدتی بھوک کی وجہ سے پتہ نہیں کب سے آپ کو کھانا نہیں ملا تھا، کچھ آپ بغیر کھائے پیے زندگی گزار رہے تھے، جب کھانا ملا تو آپ کے لیے سیدھا بیٹھنا مشکل تھا، اسی لیے آپ دیوار سے یا کسی اور چیز سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ ایسا عمل اس طرح سے کرنا جائز ہے، اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں سے پھر ایک چیز دوستو دھیان نشیں کریں، کتنی بڑی اللہ تعالی کی نعمت تھی کہ اللہ نے ہمارے لیے نبی کا اسے اسوہ صحابہ کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، تبع تابعین سلف کے ذریعے محفوظ رکھا۔ اب آپ بتائیے، جس شخص کو اتنی بھوک لگی ہو، جس شخص کو اتنی بھوک لگی ہو کہ بھاری بھوک کے سیدھا بیٹھ نہیں سکتا، جس شخص کو اس قدر بھوک لگی ہو، ایسا نڈھال، ایسا کمزور ہو چکا ہو کہ ٹیک لگا کر کے سیدھے بیٹھنا مشکل ہے، ٹیک لگانا پڑتا ہے، لیکن
ایسے موقع پر بھی نبی نے اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیا. یہی ہے دوستو نبی کی خوبی. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور یہی وہ چیز ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اندر بھی یہی جذبہ پیدا کر دے کہ ہمیشہ اپنے سے زیادہ ہم غیروں کے کام آنے والے بنیں. اسی پر یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ختم کیا، یہ باب ختم کیا. اور بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ بھی بتایا ہے. مقعن کا ایک مطلب تو کیا ہے؟ ٹیک لگا کر کے. عام طور پر نبی علیہ السلام اکڑو بیٹھ کر کے کھاتے رہے، یا جیسے تشہد کی حالت میں بیٹھتے اس طرح سے بیٹھ کے کھاتے رہے. لیکن بعض لوگوں نے مقعن کا معنی بتایا کہ آلتے پالتے مار کر کے آپ بیٹھ گئے تھے، اتنی کمزور اتنی نہیں فاہم ہو گئے تو اس میں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.